بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، 100% کام کرتا ہے۔ جو بھی اس کو پوری توجہ دھیان کے ساتھ کرے گا اس کو انشاءاللہ بہت ہی جلد فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر کسی کو شادی میں رکاوٹ ہے، یا کوئی شادی پسندگی کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی اس کے کاروبار میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، کاروبار میں ترقی چاہیے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے یا بے اولاد ہیں اور نیک اولاد چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ایک ہی ٹائم اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل 12 دن لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے ٹائم پہ کر رہے ہیں تو آخری دن تک آپ نے اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے شروع دن سے لے کر آخری دن تک آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے تو اس کو 12 تسبیحیں اس کی پڑھنی ہے، 12 دن پڑھنا ہے اور 12 تسبیحیں پڑھنی ہے۔ اور جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ دل میں خواہش رکھتے ہیں، جو بھی آپ کی صدیوں سے نہیں پوری ہو رہی، آپ جو ہے نا اس کے لیے کوششیں کر کر کے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو اس عمل کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ روتا ہے تو ماں اس کی طرف دھیان نہیں دیتی، اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ جب وہ زور سے رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس طریقے سے عمل کریں گے نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کو یاد کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح روئیں گے، گڑ گڑائیں گے پورے یقین کے ساتھ کہ یہ میرا کام اللہ پاک نے کرنا ہے، اور اللہ پاک کریں گے انشاءاللہ ضرور، کیونکہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے۔ یہی اللہ پاک کے کلام ہے، سب میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم اس توجہ سے اس دھیان سے نہیں مانگتے۔ بعض دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، کسی کام کی طرف ہوتا ہے، یا کسی بچے کی طرف ہو جاتا ہے، یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو ذہن میں رہتی ہے۔ دعا تو ہم اللہ میاں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف اس توجہ سے اس دھیان سے نہیں بیٹھتے، تو ہماری دعائیں جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی اسی ٹائم پہ، ان میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ دھیان کے ساتھ نہیں مانگ پاتے، تو ان کو قبول ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ کو اس دعا کو آپ پڑھیں گے نا تو 12 دن سے پہلے ہی آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہونی شروع ہو جائے گی۔ جس مقصد کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ 12 دن سے پہلے ہی وہ آپ کا مقصد جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع بالعجائب بالخیر یا بدیع کا وظیفہ ہے۔ اس کے عدد 12 ہیں، 12 عدد کا یہ وظیفہ ہے، اور اسی لیے اس کو 12 اس کی تسبیحیں پڑھنی ہے، اور 12 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پوری توجہ دھیان کے ساتھ کرنا ہے ایک ہی ٹائم پہ۔ اگر فجر کے ٹائم پہ کر رہے ہیں تو 12 دن آپ نے فجر کے ٹائم پہ ہی کرنا ہے۔ اگر آپ عشاء کے بعد کر رہے ہیں تو آپ نے عشاء کے بعد ہی 12 دن تک لگاتار یہ عمل کرنا ہے، اکیلے بیٹھ کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔
اور ذہن میں یہ عمل کرتے ہوئے ذہن میں کبھی بھی یہ نہ رکھیے گا کہ شاید یہ کام ہوگا میرا یا نہیں ہوگا. آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ یہ میں عمل کر رہی ہوں، اس سے میرا یہ کام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. اگر آپ کو میرے ان وظیفوں کی وجہ سے کسی بہن بھائی کو بھی کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ جو وظائف میں بتاتی ہوں یہ اپنے ادھر، تو اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ بہن بھائی بتاتا ہے تو وہ خوشی ہوتی ہے یہ سن کے کہ ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اور بہت سے بہن بھائیوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے جو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ جس طرح بتایا جائے اس طرح عمل کریں تو فائدہ ہوتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ایک بھائی بتاتے ہیں کہ مجھے یہ وظیفہ کرنے سے بہت فائدہ ہوا ہے، بیرون ملک جانے کے لیے یہ وظیفہ کیا تھا اور بہت جلدی کام ہو گیا تھا. 2018 میں انہوں نے یہ وظیفہ کیا تھا اور وہ بیرون ملک چلے گئے تھے اور وہاں پہ بھی جا کے ان کو اس وظیفے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ایک اور بھائی بتاتے ہیں انہوں نے 2015 میں یہ وظیفہ کیا تھا امریکہ کے ویزے کے لیے. انہوں نے یہ وظیفہ کیا تھا، ان کا ویزا لگ گیا تھا اور وہ بھی چلے گئے تھے. یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے تھوڑی اور زیادہ اس وظیفے پر یقین آ جائے کہ واقعی ایسا کرتے ہیں بندے جو پورے دھیان توجہ سے کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ کمنٹ میں بتاتے بھی ہیں ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے. یہ وظیفہ آپ نے جب بھی کرنا ہے تو 12 دفعہ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے. 12 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. پھر 12 تسبیحاں آپ نے اس وظیفے کی کرنی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.